برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ چند نشستوں سے اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ گزارشات بے ربط سی، محدود سی آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، مشہور روایت ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اول ما سئل عن الصلاۃ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے سارے اعمال بھی ٹھیک شمار ہوں گے۔ نماز کی اصلاح ہو گئی تو باقی اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور جس کی خدا نخواستہ نماز خراب نکل آئی، نماز کی اصلاح نہ ہو سکی، تو اس کے سارے بقیہ زندگی کے اعمال بھی ضائع چلے جائیں گے۔ تو اصلاح نفس کے لیے اصلاح صلات آج کی نشست میں یا آئندہ چند نشستوں میں کوشش ہوگی کہ اصلاح نفس کی خاطر اصلاح صلات کی بھی فکر کی جائے، اور اس حوالے سے چند ضروری گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ نماز بندے کی اپنے رب سے ملاقات ہے، اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ دنیا میں تو آنکھوں سے دیدار ممکن نہیں کسی بندے امتی کے لیے، البتہ ایمان کی نگاہ سے اپنے رب کی زیارت سے بہرور ہوتا ہے نماز کی صورت میں۔ نماز انسان کو دنیا سے ایک لمحے کے لیے جدا کر دیتی ہے، دنیا سے، دنیا والوں سے رشتہ اس کا منقطع کر دیتی ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے انسان اس دنیا سے نکل جاتا ہے اور اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی بارگاہ میں گویا کہ اس کے عرش عظیم کے نیچے اپنے رب رحیم کو، محبوب کو سجدہ ریز ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، او کما قال، کہ انسان نماز میں اور پھر نماز میں بھی سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، رب تو بندے کے قریب ہے ہی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ کہیں تو غلط نہیں کہ رب ہمارے جتنا قریب ہے، ہم خود بھی اتنے اپنے قریب نہیں ہیں، لیکن ہم رب کے قریب کیسے ہوں گے؟ تو سجدہ اور نماز، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں کائنات میں۔ اس لیے بہت بڑے بڑے صوفیاء کرام، بزرگان دین کی زندگیوں کا خلاصہ، جنہوں نے تصوف میں، تزکیہ نفس میں، بیعت و ارشاد میں، اصلاح میں، پیری مریدی میں، عام لفظوں میں، جنہوں نے ساری زندگی لگائی، اور ایک نئی نسلاً بعد نسل، اولیاء کرام کی پیڑھیوں کی پیڑھیاں، ان اولیاء کرام کی، مشائخ اعظام کی زندگیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قرب خدا بندی انسان کو نماز کی حالت میں رب سے حاصل ہوتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا ہے۔ ہر رب کی مرضی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، وہ کسی کو ایک کانٹا ہٹا دینے پر، ایک پیاسے جانور کو پانی پلا دینے پر، اپنی ماں کی خدمت کر دینے پر، دیانتداری کا مظاہرہ کر دینے پر، گناہ سے حرام کا ارتکاب کرنے کے باوجود حرام سے بچ جانے پر، وہ جب چاہے، جس کو چاہے یکدم نواز دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن جو اصولی طور پر رب کا قرب دلانے والی سب سے اہم، آسان، ضروری چیز وہ نماز ہے، اور نماز سب امتوں پر فرض رہی ہے۔
ہر امت پر نماز فرض رہی، مشرکین مکہ بھی نماز پڑھتے تھے، نماز کا انکار مشرکین مکہ بھی نہ کر سکے، البتہ طریقہ غلط تھا۔ طریقہ قرآن نے بتایا کہ وہ کبھی سیٹیاں بجانا، کبھی تالیاں بجانا، طریقہ غلط تھا، لیکن اس غلط طریقے کو وہ نماز سمجھ کے ہی پڑھتے تھے، کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ پرلے درجے کا منافق شخص، بدترین منافق شخص بھی، جس نے بظاہر اسلام کا نام لیا ہوتا تھا، وہ منافق شخص بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہے منافق، دشمن اسلام، لیکن چونکہ مجبوری ہے اس کی، اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو میرا راز کھل جائے گا، معاشرہ سمجھ لے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھی اس نے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دور نبوی میں یہ تربیت ہو چکی تھی امت کی کہ نماز چھوڑنا یہ کفر کرنے کے مترادف ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے تو کفر کر دیا، وہ تو کفر کافرانہ روش ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی جو سزا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بعض ائمہ تو اس طرف بھی چلے گئے کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا۔ بعض ائمہ، سب کا نہیں، جمہور کا نہیں۔ نماز کا انکار تو کفر ہے، لیکن سستی غفلت سے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا کفر نہیں، لیکن کفر کے قریب کرنے والا گناہ ضرور ہے۔ یہ ایک سجدہ ہی تھا شیطان نے جس کا انکار کیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو ایک سجدہ شیطان نے اس کا انکار کیا، مردود ہوا۔ تو نماز جان بوجھ کر چھوڑنا گویا کہ یہ عمل سے نماز کا انکار، اگر عقیدے سے کرے گا تو یقیناً اسلام سے نکل جائے گا۔ خدا نخواستہ ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں فجر کی نماز فرض نہیں ہے، تو فجر کی نماز کی، کسی ایک نماز کی، فرض نمازوں میں سے کسی ایک رکعت کا انکار بھی کفر ہے۔ وہ کہتا ہے فجر کی 2 رکعتیں نہیں 3 رکعتیں فرض ہیں، 2 نہیں 1 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعتیں فرض نہیں 2 رکعتیں فرض ہیں، فرض رکعت کا انکار بھی کفر ہے، اور نماز کا انکار، ہاں نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو کفر کے قریب کرے گا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کی اصلاح، اگر نماز درست ہو جائے تو انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے، کیونکہ نماز ہمیں سب سے بہترین دینی تربیت کا ماحول فراہم کرتی ہے۔ نماز سے بہتر دینی تربیت نہیں ہے، نماز سے بہتر سیلف کنٹرول کی طاقت نہیں ہے کہ روزے میں تو پھر بھی چلیں، کھانا پینا منع ہے لیکن اپنی مرضی سے چل پھر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں۔ روزے میں تو پھر بھی آزادی ہے، حج میں پھر بھی آزادی ہے، کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن نماز میں کھانا پینا بھی حرام، دائیں بائیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے، کہ بالکل انسان کو اس کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا گیا، ادب سمجھایا گیا، اور حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور پھر ان کے بعد اللہ کے حبیب، ہمارے حبیب سب کہہ دیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہم جیسوں کو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب سکھا دیا گیا۔ اگر ہمیں نہ سکھاتے کہ نماز ایسے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے؟ اپنے اپنے دماغ کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق کوئی کچھ کر رہا ہوتا، کوئی کسی کام میں مگن ہوتا۔ یہ تو ان کا احسان ہے۔ اور پھر صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ کرام، محدثین عظام، علماء کرام جو امت کے بڑے گزرے، ان کا احسان ہے کہ نماز کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک سنت، ایک ایک ادب انہوں نے زندگی لگا کے بیان کیا، کتابوں میں محفوظ کیا، آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ نماز کی چھوٹی سی کتاب جس میں نماز کے سینکڑوں مسائل ہمیں بآسانی مل جاتے ہیں، جیب میں آ سکتی ہے، گاڑی کے دراز میں آ سکتی ہے، آفس ٹیبل کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں سینکڑوں نماز کے ضروری مسائل، کہ دن میں کسی وقت 5 منٹ نکال کے ایک مسئلہ نماز کا سیکھ لیا، نماز کی ایک سنت سمجھ لی کہ نماز ایسے ادا کرنی ہے، بالکل آسان کام، یہ مشکل نہیں۔
اور نماز میں اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی، نماز کے اندر آسانیاں رکھی کہ کسی حالت میں نماز معاف نہیں، سوائے اس حالت کے کہ جب ایک انسان بے ہوشی میں چلا جائے، خدا نخواستہ ذہنی توازن اس کا کھو بیٹھا، اب وہ جب تک اپنی ذہنی حالت میں واپس نہیں آتا تب تک اس دوران کی نماز وہ معاف ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز معاف نہیں۔ سفر میں نماز کم کر دی، بیماری میں نماز کی سہولت دے دی، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر سہولت دے دی، لیکن معاف نہیں۔ کوئی سیاسی سرگرمی، کوئی تعلیمی سرگرمی، کوئی مذہبی سرگرمی، کوئی خاندانی سرگرمی، کوئی معاشرتی سرگرمی، کوئی سیاسی دفاعی سرگرمی، حتیٰ کہ عین جہاد کے دوران بھی، کہ جب دشمن سامنے ہے، تیر تلوار اگر نہیں تو بم بارود برسا رہا ہے، عین جہاد کے دوران بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نماز صلاۃ خوف کیسے پڑھنی ہے، خود تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی کہ گھوڑے پہ دوڑتے ہوئے کیسے پڑھنی ہے، ٹینک میں بیٹھے ہوئے کیسے پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ سہولت دے دی، طریقہ بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ بس سیاست میں تم لگے ہو، اتنی مصروفیت ہے، سماجی خدمات اتنی ہے، کاروبار اتنا وسیع اور عریض ہے، ملازمت بڑی سخت ہے، ڈیوٹی بڑی سخت ہے، گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، تو چلو جب جی میں آئے پڑھ لینا، یہ نہیں فرمایا۔ پڑھنی ہے، ہاں سہولت، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں آسانیاں دے گا، مشکلات میں نہیں ڈالے گا، لیکن تمہیں عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اگر نماز ٹھیک ہے تو زندگی ٹھیک ہے، سارے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر نماز خراب ہے تو اعمال بھی برباد ہیں۔ نماز ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کیا جائے، پابندی سے ادا کیا جائے، سنت کے مطابق ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ نماز کا تعلق ہمارے موڈ کے ساتھ نہیں ہے، مصروفیات کے ساتھ نہیں ہے، حالات کے ساتھ نہیں ہے۔ نماز کا تعلق فرض کے ساتھ ہے کہ یہ فرض ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ اب اگر خدا نخواستہ ایک انسان جمعے کے جمعے نماز پڑھتا ہے تو اس نے پورا ہفتہ اللہ کا انکار نہیں کیا تو اور کیا کیا؟ اور ایک 5 وقت کے فرائض، کبھی 2 نمازیں پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، تو یہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنا، عرض کیا کہ کفر کے مترادف ہے۔ جان بوجھ کر پتہ ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں پڑھتا، کسی بھی مصروفیت میں وہ ہو، چاہے وہ اچھی ہے چاہے بری ہے، لیکن جب نماز کا وقت آ گیا اب سارے کام چھوڑنے ہیں۔ اللہ اکبر کا پیغام یہ ہے، اب سب چھوٹے ہیں، اب رب بڑے کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اسی لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا ادوا الصلاۃ، نماز ادا کرو، اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنی ہے، اور قائم کرنے میں یہ سب باتیں شامل ہیں۔ نماز کا قیام کیا ہے کہ خود بھی پابندی کرے اور اوروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دے، اوروں کو بھی دعوت، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ اب دیکھیے اسلام کا کوئی دوسرا حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو 10 مرتبہ کم از کم روزانہ دن اور رات میں ہمیں یاد کروایا جاتا ہو۔ کوئی حکم، حج، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ، جہاد، تبلیغ، رزق حلال، سوائے نماز کے کہ 5 اذانیں، اس میں بھی اذان کے کلمات آپ پڑھیں تو سنیں، وہ نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پھر تکبیر کہی جاتی ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ، اگر 2 جملوں کو جمع کر لیں تو 20 مرتبہ، 20ویں مرتبہ روزانہ ہمیں بلایا جاتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا پیغام نماز کا ہی ملا، اللہ کی تکبیر کا، اللہ کی وحدانیت کا، حضور کی رسالت کا اور کامیابی اور نماز کا پہلا پیغام۔ اور دنیا سے جائیں گے تو پھر بھی یہی پیغام آخری نماز جنازہ ہی ہے۔ اس کے بعد جب لا چلے گا بنجارا، پھر چارپائی پہ ڈال کے پھر کوئی رکنے والا نہیں ہوگا، پھر قدم خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے اور جہاں پہنچنا ہے وہاں کو انسان کو پہنچا دیا جائے گا۔ آخری عمل بھی نماز، پہلا عمل بھی نماز کی دعوت ہے۔ تو نماز وہ اہم ترین عمل، اس لیے اب دیکھیے کہ مسجد میں
بالغ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کی نماز، اس کو فقہا نے واجب لکھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارک کہ اگر مجھے ان بچوں اور خواتین کا ڈر نہ ہو تو میں لوگوں سے کہوں تم لکڑیاں جمع کرو اور ان کے گھر کو آگ لگوا دوں جو نماز مسجد میں ادا کر سکتے ہیں لیکن بغیر مجبوری کے بھی گھر میں پڑھتے ہیں، یعنی با جماعت نماز کی، کیونکہ یہی قیام صلاۃ ہے کہ خود بھی نماز پڑھنی ہے اور اوروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ دائیں بائیں کے دکاندار ہیں، مارکیٹ والے ہیں، دفتر والے ہیں، دائیں بائیں کے گلی محلے والے ہیں، جو مسلمان ہے اس کو صدا لگنی ہے کہ ایک تو اللہ کے منادی نے اذان دے دی، اب ہمارا کام کہ ہم آتے جاتے وقت بھی آواز اللہ کا پیغام کانوں میں ڈالتے رہیں، خود بھی اور اوروں کو بھی۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ پاک حضور کو بھی فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی پابندی فرمائیے کہ گھر والوں کو بھی حکم دینا۔ یہ بڑوں کا فرض ہے، ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولادوں کو نماز کا پابند بنائیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہی اولاد پہ شفقت و رحمت بھی ہے۔ یہ شفقت و رحمت نہیں ہے کہ چلو فجر کا وقت ہے یا مغرب عشاء کا وقت ہے، سردی بہت ہے، کیا بچوں سے کہیں کہ تم گرم بستر گرم کمرے چھوڑو اور نماز پڑھو، کوئی بات نہیں، بچے ہیں بڑے ہو کر خود ہی ادا کر لیں گے، خود ہی عادی بن۔ یہ شفقت، یہ ظلم ہے ان پر۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ میں گرنا آسان ہے یا اس کے مقابلے میں دنیا کی گرمی سردی برداشت کر لینا آسان ہے؟ آج ماں باپ اور بہت سے ایسے لوگ گھرانے بڑے وہ شفقت سمجھتے ہوئے بچوں کو ان چیزوں پر عادی نہیں بناتے کہ بچے ہیں گرمی سردی ہے، حالانکہ نہیں معلوم کہ بچوں کی تربیت کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ آج کی سائنس نفسیات کیا کہتی ہے کہ شاید بڑے تو تربیت کا عمل روک لیتے ہیں، کوئی 40 سال میں، کوئی 50 سال میں، کوئی 60-70 سال میں تربیت کا مزید پروگرس نہیں ہو رہی نا دماغ میں، لیکن بچے یہ 20-22-25 سال تک کا جوان یہ تو 24 گھنٹے اس دماغ ورکنگ میں ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے جو سن رہا ہے اس کی ایپسٹیمولوجی اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گی، یہ تو ہر وقت تربیت لے رہا ہے۔ اس سے تربیت مل رہی ہے کہ سردی کے وقت میں نماز نہیں پڑھا کرتے، سردی کے وقت میں نماز کا نہیں کہا کرتے، تو اب جیسے یہ کرے گا تو اگلی نسل کو پھر یہی پیغام جو ہمارے عمل یا ہماری نادانی سے اس کو ملا ہوگا، یہ اگلی نسل کو یہی پیغام دے گا۔ اسی لیے ایسا ہی ہوا کرتا ہے، پھر وہ نسلاً بعد نسلاً وہی عادت چلتی چلی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خون میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ جہاں گھروں میں نماز پابندی سے ادا کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان نسلوں میں ان خاندانوں میں نماز پڑھنا ان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، بچہ بچہ نمازی ملتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں نماز نہیں چھوڑتے۔ اور جہاں نماز کے بارے میں یہ سستی ہوتی ہے، یہ غفلت ہوتی ہے، تو پھر وہاں اولاد نمازی نہیں بنتی، اور پھر وہ سلسلہ اگلی جنریشن میں، اس سے اگلی نسل میں پھر وہ نماز نہ پڑھنا ایک خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنا پہاڑ اٹھانے کی طرح مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے نماز کے قبلے کو درست کرنا، اپنی نماز کی یہی قیام صلاۃ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ لوگ ایمان والے کون ہیں، کامیاب کون ہیں، متقی کون ہیں، کئی جگہوں پہ یہ بات فرمائی۔ کہیں کہا کہ ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کون ہیں، آگے قرآن اس کی مثال دیتا ہے۔ متقی کون ہیں، آگے قرآن اس کی مثال دیتا ہے۔ اور نجات پانے والے کون ہیں، قرآن آگے مثال دیتا ہے۔ 3-4 موقعوں پر قرآن نے، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کون ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں پر پختگی رکھتے ہیں، ثابت قدمی سے نماز پڑھتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع یہ 2 لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، خشوع اور خضوع۔ یہ کیا ہے؟ خشوع اور خضوع ظاہر کا سکون اور دل کی توجہ کا نام ہے۔ جب انسان نماز پڑھے تو ظاہر بدن بھی اس کا پرسکون ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کبھی ہل رہا ہے، کبھی دائیں بائیں خارش ہے، کبھی بالوں کو ٹھیک کر رہا ہے، کبھی بار بار دونوں ہاتھوں سے کپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، کبھی
ایک پاؤں اٹھتا ہے کبھی دوسرا پاؤں. تو یہ نماز کا طریقہ یہ نہیں. خشوع کیا ہے کہ نماز پرسکون طریقے سے ادا کی جائے. انتہائی مجبوری میں ہی کوئی حرکت ہو سکتی ہے، ورنہ نماز سکون کا نام اور عاجزی کا نام ہے اور اطمینان کا نام اور سکون کا نام ہے. اور پھر خضوع دل کا سکون ہے کہ دل کے اندر عاجزی ہو، دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، دنیا کی باتیں نہ سوچی جائیں، خیالات جو خود بخود آ جائیں وہ معاف ہیں، از خود اپنی مرضی سے کسی خیال کی طرف نہ جایا جائے. دنیا کے کاروبار کی چیزیں، لین دین کے مسائل، غم خوشی کی چیزیں، ماضی کے غم، مستقبل کے ارادے، نماز ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے کہ دل بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں لے کے انسان حاضر ہو کہ بس میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا رب میری طرف متوجہ ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اسے نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ایک عاجزانہ انداز ہے کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز کا ترجمہ آتا ہو، نماز کے اندر فرائض، واجبات، سنتیں کیا ہیں یہ پتہ ہو. اس سے نماز میں یکسوئی پیدا ہوگی، نماز میں توجہ پیدا ہوگی. اسی لیے فرمایا مسجد کا ماحول بڑا اہم ہے نماز کی یکسوئی کے لیے. مسجد کا احترام اسی لیے کہ اللہ کا گھر بھی ہے لیکن یہ نماز کی جگہ بھی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ مسجد میں جا کر ان کی دل کی اور جسم کی حالت بدل جاتی تھی. مسجد سے باہر اور کیفیت ہے اور جب مسجد کے اندر آئے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب احکم الحاکمین کا دربار ہے. یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ کوئی عام ہاؤس نہیں، یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ. میں نے قدم وہاں رکھے ہیں، دعا پڑھ لی ہے، پاک ہو کر آ سکتا ہوں، ناپاک نہیں آ سکتا. صحابہ کرام مسجد میں اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرتے تھے. اشاروں میں روایات میں ملتا ہے کہ اشاروں میں ضروری بات بھی ہوتی تو اشاروں میں بات کرتے. کوئی ضروری بات کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تو چھوٹی سی کنکری کوئی پیبل اٹھا کے وہ پھینکی، اس سے ساتھی کی توجہ لے کر اشارے میں بات سمجھا دی. حتی الامکان مسجد میں خاموش رہتے، آواز سے بات نہ کرتے تھے، اور بہت مجبوری ہوتی تو پھر کسی طریقے سے کرتے، مسجد سے باہر جا کر بات کرتے. کیونکہ مسجد میں اگر شور و غوغا ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنی بولی بولے گا، نمازوں سے پہلے بھی نمازوں کے بعد بھی، جب ہیلو ہائی کرنے میں آپس میں، تو اس سے کیا ہوگا، نماز کے میں شور ہوگا، مسجد میں آواز گونجے گی. اب جو بولنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہی بول رہا ہوں، لیکن جب سب لوگوں کی آواز جمع ہوتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں کہ پنکھوں کی آواز بھی نہیں، اندر کا حال بند ہو جائے گا. اب اگر دو بندے بھی بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے تو نماز پڑھنے والا، دعا مانگنے والا، ذکر کرنے والا، ضرور اس کی توجہ تقسیم ہو جائے گی. اس لیے ایسے موقع پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. کہیں خدا نخواستہ مسجد کے اس ماحول میں کوتاہی آ جائے، یہ اللہ رسول کو گوارا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نکلے، غصے سے سرخ، ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہے، اور فوراً آئے، غصے سے کہا تم کون لوگ ہو جو اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کے اونچی اونچی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم فلاں دور کے اسی علاقے سے یہاں مہمان آئے ہیں. فرمایا اگر تم یہاں کے ہوتے تو میں اس کوڑے کے ساتھ تمہاری مرمت کر دیتا، تمہاری تربیت کرتا کہ تمہیں اتنا علم نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہو اور یہاں بات کیسے کرنی ہے، یہاں آواز کتنی رکھنی ہے. آپ نے سخت ڈانٹا. ہاں مسجد میں ایک آواز بلند ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے دین کی آواز ہے کہ اب مائک، لاؤڈ سپیکر اونچی آواز میں بولا جا رہا ہے کہ انسان کی آواز کم ہے تو مائک لگا دی تاکہ اللہ کا، نبی کا پیغام پھیل جائے. اذان کا مطلب ہی اونچی آواز میں پکارنا ہے، تکبیر کا مطلب ہی اونچی آواز ہے. تو اذان، تکبیر، تلاوت، قرآن حدیث کی بات، اللہ کا ذکر، اللہ کا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد سب اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارنا. اسی لیے مسجد میں کھڑے ہو کر مانگنا ناجائز ہے، سوال کرنا ناجائز. مسجد سے باہر بھی بھیک مانگنا، پیشہ بنانا تو یہ تو حرام اور ناجائز ہے کہ اس کو پیشے کے طور پہ کرنا حرام. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. ایک شخص مانگتے ہوئے پکڑا گیا، بھیک مانگ رہا، آپ نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن تمہارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا،
تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اپنے اوپر لادو، جا کے بازار میں بیچو، روزی روٹی اپنی بنا لو، یہ مانگنے سے کہیں بہتر۔ خاص طور پہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کیا گیا کہ اے لوگو فلاں چیز گم ہو گئی، مسجد میں اعلان، جس کو ملے مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا اللہ کرے تمہاری چیز تمہیں ملے ہی نہ، کہ مسجد میں گمشدہ چیز، مسجدیں اعلانات کروانے کے لیے نہیں ہوا کرتی، مسجد اذان کے لیے، تکبیر کے لیے، خطبے کے لیے، تلاوت کے لیے، دین کی بات کے لیے۔ اگر مسجدوں کے ساتھ بھی، مسجد کے ممبر و محراب سے بھی اگر وہ باتیں ہونے لگ جائیں جو عام ہمارے عوامی اجتماعات کی، عوامی مقامات کی ہوں گی، بازاروں میں ہوں گی، تو پھر بتائیے مسجد اور بازار، مسجد اور پارک، مسجد اور گھر کا لان، مسجد اور دفتر، اس میں فرق کیا رہے گا؟ پھر تو ہم نے بادشاہ اور فقیر کے گھر کو ایک بنا دیا، اور ایسا دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ ایک بادشاہ کا محل اور ایک فقیر کی جھگی جھونپڑی، وہ دونوں برابر نہیں ہے۔ تو احکم الحاکمین کا یہ دربار ہے۔ اس سے ایک نقصان ہوگا کہ لوگوں کی نماز میں، تلاوت میں توجہ بٹ جائے گی۔ تو اسی طرح نماز کے اندر گھٹنے رکھنے زمین پر تو آرام سے رکھے جائیں۔ اور مستحب عمل کیا ہے؟ اگر کھانسی، چھینک آ رہی ہے، گلے میں خراش ہے، سردیوں کا موسم ہے، انسان ہے، تو مستحب عمل یہ ہے کہ اس کھانسی کو، چھینک کو، گلے کی خراش کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ ایک کئی دفعہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے، تجربے کی بات ہے کہ ایک شخص نے کھانسی کی، اب اس کو سن کے دوسرے کو بھی کھانسی ہوئی، تیسرے کو بھی کھانسی، ایک شخص کے کھانسنے سے 10 لوگ کھانس رہے ہیں۔ تو بسا اوقات یہ بیماری یا نزلے زکام کا اثر بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ توجہ نہ دینے کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ یہ توجہ نہیں ہے کہ جیسے مسجد میں کھانسنا ہے ایسے باہر بھی کھانسنا برابر ہے۔ مسجد میں خاص طور پہ نماز کی حالت میں افضل یہ ہے کہ کھانسی کو روکنے کی کوشش جتنا، جہاں تک ممکن ہو، جہاں ممکن نہ ہو وہاں مجبوری ہے، اور مجبوری کے حالات شریعت میں گنجائش ہر چیز میں رکھی ہے۔ مجبوری میں کھانسنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس چیز کو اپنے ذہن نشیں رکھنا کہ یہ مجبوری میں ٹھیک ہے، بغیر مجبوری کے کھانسی کو نماز میں روکنا افضل ہے، یہ مستحب عمل۔ کیوں؟ اس سے مسجد کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ اور نماز جو خشوع کا نام ہے، نماز خضوع کا نام ہے، نماز سکون کا نام ہے، نماز عاجزی کا نام ہے، اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز تو اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ اب دیکھیے وہ طالب علم جو کلاس روم میں بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے بھی موبائل یوز کرے، گیمیں کھیلے اور پڑھے نہ، تو اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ طالب علم کلاس روم کے باہر بیٹھ کے امتحان کی تیاری کرے گا؟ تو جس مسلمان کو نماز کے اندر بھی اگر یاد الہی نصیب نہیں ہو رہی، نماز ہے بے سکونی کے ساتھ، نماز افراتفری کے ساتھ، انتشار کے ساتھ، نماز سے پہلے 10 چیزوں کو پلان کر کے بیٹھا ہے، ادھر سلام پھرے گا اور ادھر دوڑ لگا دوں گا، تو ایسی انتشار والی نماز پھر ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تو ہر بے حیائی سے، ہر برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ اب نمازی بھی ہے لیکن برے اعمال بھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جعلی ہے، 1 نمبر دوائی نہیں مل رہی اس کو، نماز اصلی نہیں ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ بھری مسجد میں شاید ہی کوئی بندہ 80 نمازیوں میں کوئی ایک نمازی ملے گا جس کی نماز خشوع خضوع سنت والی نماز ہوگی، ورنہ سب کی نمازیں معاذ اللہ ایسی ہوں گی کہ جیسے ایک میلا کچیلا کپڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز درست نہ ہو اور آدمی سنت کے خلاف نماز پڑھے، آداب کی رعایت نہ کرے، تو اس نمازی کی نماز کو فرشتے سلام پھیرنے کے بعد میلے کچیلے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ یہ تیری نماز ہے، تو نے نماز کے ساتھ سلوک کا کیا۔ نماز تو اللہ کی بندگی، اور کیسے ممکن ہے کہ زبان پہ شہد رکھیں اور مٹھاس نہ آئے، صحیح خوشبودار پھول ہو اور ناک سے لگائیں اور اس دماغ معطر نہ ہو جائے، مہک نہ جائے۔ اگر ان چیزوں کی خوشبو اور ذائقہ دل و دماغ کو تازگی، تراوت عطا کرتا ہے، تو نماز میں سکون نہ ملے،
نماز میں سکون دل کی چاشنی نصیب نہ ہو. ہاں اگر خدا نخواستہ نماز میں ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر نمازیں نہیں رہتی. اللہ رب العزت ہمیں اصلاح نماز کے ذریعے اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.